تم یوں اکیلے کیوں رہ رہی ہو؟ مرسل کے بڑھتے بالوں اور غربت کا احساس یہ اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہوا تھا اور وہ پیچھے ہوئی تھی۔ مرسل نے دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا تھا۔ میرے پاس تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں ہے، پلیز تم یہاں سے جاؤ۔ مریم کے بھینچے انداز پر مرسل اسے کچھ دیر دیکھتا رہا تھا۔ اتنا آسان نہیں ہے مجھ سے دور جانا، میں تمہیں ہم سلطان اپنے آپ تو نہیں گیا۔ وہ اسے چیلنج دیتا جا چکا تھا۔ مریم کے شب و روز مزید اسٹریس میں گزرنے لگے تھے، تاحال اس نے کوئی بھی جوک نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ویسے بھی عبداللہ بھائی نے اسے جوک کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ہائے سویٹی، وہ اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جب صبح ہی صبح وہ پھر سے آنکھ بند ہوا تھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ اسے دروازے کی طرف دھکیلنے لگی تھی، پر مرسل نے اس کے ہاتھ تھام لیا اور اسے ہی لیے گھر کے اندر آیا تھا۔ دیکھو مریم، آج میں تم سے انتہائی سنجیدہ ٹاپک پر بات کرنے آیا ہوں، جبکہ تم جانتے ہو مجھے تم سے کوئی بات کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے بیبی۔ مریم نے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتے ہوئے کہا تھا، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ دیکھو، آئی پرامس یو کہ میں کبھی بھی تم سے کچھ اور ڈیمانڈ نہیں کروں گا، پلیز جسٹ گڈ فرینڈ۔ دیکھو، اس دیار غیر میں تمہیں ہم زبان شخص کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مرسل انتہائی فرصت سے اسے اپنے اعتماد میں لانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس پر بھروسہ کر سکے۔ دیکھو مرسل، جہاں سے میں آئی ہوں وہاں لڑکی لڑکی کی دوستی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور دوسری بات، مجھے خود ہی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مریم کا جواب دو ٹوک تھا۔ مرسل کی جاب کی طرف 24 گھنٹے اس کے سر پر سوار رہتا تھا۔ پر مرسل، میں چاہتا ہوں تم واپس جاب پہ آ جاؤ۔ اس کی نئی فرمائش پہ وہ بے بس ہو کے رہ گئی تھی۔ ویسے بھی اسے وقت گزاری کا ذریعہ چاہیے تھا، تبھی وہ ایک بار پھر عبداللہ بھائی کو بتاتے اس کیفے میں آ گئی تھی۔ اب تو تمہارا خوب دل لگے گا۔ نادامیر نے مریم کو وہاں دیکھتے ہی مرسل پر طنز چھوڑا تھا۔ ہاں، یہی سمجھ لو، تمہیں دو واپس مل گئے ہیں، اسی کو غنیمت سمجھو۔ مرسل نے ایک آنکھ دبائی کمینگی سے کہا تو دامیر کا چھت پاڑ کر قہقہہ بلند ہوا تھا۔ آج وہ ایک کلب میں تھی جہاں عبداللہ بھائی اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ اتنے سارے لوگوں کے درمیان اس شخص کو پہچاننا مشکل لگ رہا تھا کہ وہ کون نہ پکڑے وہاں بیٹھی تھی۔ جب اس کے سیل اسکرین میں عبداللہ بھائی کے میسج نمودار ہوا تو جو اسے مطلوبہ روم تک جانے کا کہہ رہے تھے، ساتھ ہی روم نمبر DN تھا، وہ میرے قدموں سے کلب سے منسلک ہوٹل رومز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب سامنے سے آتے مرسل کو اسے یہاں دیکھ کر دھچکا لگا تھا۔ ونس کیوئر اسٹرک پلیس شفون کو گھٹنوں سے اوپر تک کے لباس میں وہ لڑکی مریم سلطان تھی۔ مرسل کے لیے یقین کرنا مشکل تھا، اس نے ہمیشہ مریم کو حجابی سکارف اور پاکستانی روایتی لباس میں دیکھا تھا، یا پھر کبھی شرٹ کے ساتھ جینز اور لمبا دوپٹہ، لیکن حجاب ہم وقت موجود رہتا تھا۔ چھنا کہ سے دل میں کچھ ٹوٹا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ مریم سلطان سے پوچھے، اتنی منافقت کیوں؟ وہ بہرپی لڑکی تھی جس نے پہلی بار میں ہی اس کے دل کی سلطنت کو فتح کیا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں، ہر کمرے کی طرف جھانکتی